اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ لا الہ الا ہوا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الذی جعلنا من الباقین علی مصائب الحسین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کلو یعمل علی شاکلتہ فربکم عالم بمن ہوا اہدی سبیلا۔ صلوات پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پھر سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، ثنا بخاری کے مرحومین کے لیے اور قبلہ کے مرحومین کے لیے اور تمام مومنین کے مرحومین کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور اپنے مرحومین کے سارے سے بسم اللہ۔ اور اس میں ہم دعا گوئیں کہ سید قربان شاہ صاحب اور ثنا بخاری اور قبلہ جملہ مومنین جتنا بھی ہمارے المہدی سینٹر کے دوست ہیں، ان کے جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو رب کریم اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور جو مومنین موجود ہیں خداوند متعالی ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے بچوں کو آباد و شاد رکھے۔ آج ضربت کی رات اپنا شہادت کی رات ہے اور ہم انشاءاللہ اسی عنوان سے اپنی گفتگو کریں گے۔ خداوند متعال اس رات کے صدقے میں تمام انسانیت کو اس موذی وبا سے بچائے، محفوظ رکھے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس کچھ فنی خرابی کی وجہ سے تو لیٹ ہو گئے ہیں قبلہ، گفتگو ادھوری رہ گئی تھی۔ اللہ فرماتا ہے اپنی پاک کلام میں، کل میرا حبیب اپنی طرف سے پیغام دے دو، پھر غور تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں بھی بیٹھ جائے گی یہ بات۔ کل میرا حبیب کہہ دو، کلو یعملو علی شاکلتہ، کہ کائنات میں ہر شے اپنے شاکلہ پر عمل کرے گی۔ فربکم عالم، اور تمہارا رب، تمہارا پروردگار بس بہتر جانتا ہے، بمن ہوا اہدی سبیلا، کون ہے جو سیدھے راستے پر ہے۔ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کون ہے جو سیدھے راستے پر ہے۔ تو ہر شے اپنے شاکلہ پر عمل کرتی ہے، یہ قانون قدرت ہے قبلہ، اس ذات واجب کا قانون ہے۔ اور شاکلہ کا معنی کیا ہے؟ شاکلہ کا معنی ہے فطرت، شاکلہ کا معنی ہے طینت، شاکلہ کا معنی ہے اصلیت، شاکلہ کا معنی ہے حقیقت، شاکلہ کا معنی ہے باطن، شاکلہ کا معنی ہے وہ چھپا ہوا یا چھپایا ہوا راز، اس کو کہتے ہیں شاکلہ۔ اور ہر شے کائنات میں جو بھی ہے وہ اپنی شاکلہ پر عمل کرتی ہے۔ اور یہ طب کا بھی ایک موضوع ہے قبلہ، یہ چلو بات ذہن میں آ گئی ہے، یہ طب کا بھی موضوع ہے کہ اگر آپ نے جناب علاج کرنا ہے آنکھ کا تو بدام سے ہوگا، کیونکہ اس کی شکل بدام سے ملتی ہے۔ اگر آپ نے دماغ کا علاج کرنا ہے قبلہ تو کسی حلال جانور کے مغز سے اس کا علاج ہوگا یا اخروٹ سے ہوگا، کیونکہ اس کی شکل اس سے ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر آپ معدے کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو طب قدیم کے مطابق وہ پیاز سے ہوگا علاج، کیونکہ معدے کی شکل اور پیاز کی شکل ملتی جلتی ہے۔ تو ہر شے عمل کرتی ہے اپنی شاکلہ پر، بات سمجھ رہے نا کہ ہر شے عمل کرتی ہے اپنی شاکلہ پر۔
یعنی جیسے اس کی طینت ہوگی ویسے اس کا عمل ہوگا، جیسے اس کی فطرت ہوگی ویسا اس کا عمل ہوگا، جیسے اس کا باطن ہوگا ویسے اس کا عمل ہوگا، جیسے اس کا وہ چھپا ہوا راز ہوگا ویسے اس کا عمل ہوگا، جیسے اس کی حقیقت ہوگی ویسے اس کا عمل ہوگا۔ وہ اپنی طینت سے ہٹ نہیں سکتا قبلہ، وہ اپنی فطرت سے ہٹ نہیں سکتا قبلہ، وہ اپنی اصلیت سے ہٹ نہیں سکتا، وہ اپنے باطن سے ہٹ نہیں سکتا۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب فلاں بندہ بدل گیا ہے، کہتے ہیں بندہ نہیں بدلتا، کیونکہ کلیہ قدرت ہے، یہ کلیہ کائنات کا اللہ نے ہمیں دے دیا ہے کہ ہر شے نے اپنے شاکلہ پر عمل کرے گی، یعنی جب بھی اس کو موقع ملے گا وہ اپنی شاکلہ پر عمل کرے گی، اپنی فطرت پر عمل کرے گی، اپنی حقیقت پر عمل کرے گی، اپنی بنیاد پر عمل کرے گی۔ تو جب انسان کے پاس طاقت آتی ہے یا اس کے پاس پیسہ آتا ہے تو بڑے دوست شکوہ کرتے ہیں کہ جناب فلاں بندہ بدل گیا ہے، بدلا نہیں ہے، وہ بے نقاب ہوا ہے۔ وہ بندہ بے نقاب ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی شاکلہ پر عمل کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بڑا مشہور ایک فقرہ ہے کہ کلو اناء یترشع بما فیہ، کہ جو کچھ برتن میں ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے، ہاں، کیونکہ اس کی شاکلہ میں جو ہوتا ہے، اس کے باطن میں جو ہوتا ہے وہی ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کے سامنے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ایک روایت جو امام صادقین علیہ السلام سے ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، صلی اللہ محمد وآل محمد، اور اسی طرح امام باقر علیہ السلام سے بھی یہی روایت ہے۔ مل کر درود پڑھے بلند آواز سے، صلی اللہ محمد آل۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے ذکر سننے کے بعد تمہارے دل میں لذت محسوس ہو، تمہارے دل میں خوشی محسوس ہو، صادق امام فرماتے ہیں، کیونکہ ہر شے نے اپنی شاکلہ پر عمل کرنا ہے نا۔ اگر ہمارا ذکر سن کر تمہیں خوشی محسوس ہو تو اے ہمارے چاہنے والوں، اپنی ولادت کی طہارت پر فخر کرنا، خوش ہو جانا، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ تمہاری ولادت میں طہارت ہے، کیونکہ ہر شے نے اپنی شاکلہ پر عمل کرنا ہے۔ شاکلہ بنیاد، شاکلہ وہ چیز جو والدین سے ملے۔ اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ جب میرے مولا علی علیہ السلام جاتے تھے میدان جنگ میں اور مولا مد مقابل سے جا کر کہتے تھے انا علی ابن ابی طالب، انا علی ابن ابی طالب، انا علی ابن ابی طالب، تو مد مقابل کے جب سامنے یہ رجز پڑھتے، مولا یہ کہتے کہ میں علی کا ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، تو کسی نے پوچھا کہ مولا جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، اس میں کیا راز ہے؟ تو امام فرماتے ہیں اس میں راز یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو میرے مد مقابل، علی کے مد مقابل آ رہا ہے، اس کی شاکلہ کیا ہے، اور تاکہ دنیا کو بھی پتا چل جائے۔ اور یاد رکھیں علی کو پتا ہے کہ کس کی شاکلہ کیا ہے، کیوں کہ میرے مولا علی ابن ابی طالب جب جنگ نہروان میں قبلہ جب 10,000 خارجی منافقین میرے مولا کے مقابلے میں آ گئے تو میرے مولا نے پہلے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ان 10,000 میں سے صرف 9 بچیں گے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب گنتی کی گئی تو وہی 9 بچے تھے جنگ نہروان میں۔ اور جب علی تلوار چلا رہے تھے تو میرے مولا یہ بھی کہتے تھے انا فقات العین الفتنہ، انا فقات العین الفتنہ، میں ہی وہ علی ہوں جس نے فتنے کی آنکھ کو پھوڑ دیا ہے۔ اور ساتھ میرے مولا یہ فرماتے تھے، ساتھ یہ فرماتے ایھا الناس
سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگوں پوچھو علی سے جو پوچھنا ہے، پوچھو علی سے جو پوچھنا ہے، میں قیامت تک کے قافلوں کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کس قافلے کا کون سالار ہوگا، کس قافلے کا کون سالار ہوگا، اس سالار کا پیچھے چلنے والا کون ہوگا، کون سا قافلہ جنت میں جائے گا، کون سا قافلہ جہنم میں جائے گا۔ علی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں تمہیں دکھانا چاہتا ہے علی، کہ دیکھو علی کے مقابلے میں جو بھی آ رہا ہے اس کی شاکلہ کیا ہے، وہ بھی بتائے نا کہ اس کی شاکلہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی فطرت کیا ہے، اس میں چھپا ہوا راز کیا ہے۔ مل کر درود پڑھے بلند آواز سے، محمد وآلہ، بات سمجھ رہے نا جی۔ علی کو پتا تھا، ہے، انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی۔ ایسے جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما اصابکم یوم التقا جمعان فباذن اللہ، میرا حبیب اگر تم سے کوئی پوچھے یہ جنگ کیوں ہوئی تھی تو ان سے کہنا کہ یہ جنگ اللہ کے اذن سے ہوئی ہے۔ کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں دکھانا چاہتا ہوں، بلکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے میرا اللہ، تو علیم بذات صدور ہے، تو کیا دیکھے گا؟ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو نے مدارج انسانیت کو دیکھ کر تو نے ہر چیز عطا کی کہ کس کو نبی بنانا ہے، کس کو امام بنانا ہے۔ مدارج انسانیت کو دیکھ کر آپ کو پتا ہے کہ کس منزل میں کس نے رکنا ہے، کس نے بھاگنا ہے۔